کہ بچوں کی لاٹری نکل آئی۔ اسکولوں میں 3 ماہ کی طویل تعطیلات کا اعلان۔ 22 مئی سے اسکولوں میں تالے لگ جائیں گے، 24 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ پنجاب کابینہ کی مہر لگ گئی، 94 دنوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر تعلیم نے بھی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ تعلیم اب سرکاری نہیں رہے گی، اسکولوں کے بعد کالجز بھی پرائیویٹ ریڈار پر۔ ہائر ایجوکیشن میں نجکاری کی نئی لہر، کالجز آف ایمیننس کے قیام کا منظور۔ ہر تحصیل میں کالج آف ایمیننس بنے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے خاکہ پیش کر دیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت 5380 سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے بعد سرکاری کالجز کی بھی نجکاری ہوگی۔ پنجاب حکومت نے پالیسی کو سرکاری کالجوں تک توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہائر ایجوکیشن نے تمام تحصیلوں میں کالج آف ایمیننس کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ پالیسی کے تحت منتخب پبلک کالجز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے حوالے کیا جائے گا۔ ہر تحصیل میں ایک ماڈل کالج کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ کالجوں کا انتخاب مخصوص معیار کی بنیاد پر موجودہ اداروں سے کیا جائے گا۔ HED نے 10 لازمی معیارات کا خاکہ پیش کر دیا۔ خاکے میں تعلیمی شہرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی، طلباء کی کارکردگی شامل ہے۔ خاکے میں تحقیق اور اختراع، جدید انفراسٹرکچر، لیبارٹریز شامل ہیں۔ لائبریریاں، سہولیات، صنعت کے روابط، انٹرنشپس بھی خاکے میں شامل ہیں۔ صفاق کتے بے بس انتظامیہ میں اسپتال میں کتے کے کاٹنے سے ایک اور نوجوان کی موت۔ 18 سالہ زین علی دم توڑ گیا۔ میں اسپتال میں اب تک 4 مریض جان کی بازی ہار چکے۔ پنجاب میں 2 سال کے دوران 4,30,000 سے زائد افراد کو کتوں نے کاٹا۔ پنجاب میں کتے کاٹے سے ہونے والی خطرناک بیماری ریبیز ایک اور جان لے گئی۔ میو ہسپتال میں 18 سالہ زین علی ریبیز بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران کتے کے کاٹنے سے میو ہسپتال سے یہ چوتھی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے۔ جواں سالہ زین علی کو چند دن قبل تشویشناک حالت میں میو ہسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں کتے کاٹے کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران 4,30,000 سے زائد افراد کتے کے کاٹنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ داتا دربار اسپتال کا انتظام محکمہ اوقاف کے حوالے۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی میں بھرتیوں پر پابندی ختم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے۔ ایکسل لوڈ مینجمنٹ، نیو انرجی وہیکل، انشورنس کمپنی سمیت متعدد منصوبوں کی منظوری۔ صوبائی کابینہ نے 22 مئی سے 24 اگست تک اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کی منظوری بھی دے دی۔ اجلاس میں پنجاب آٹزم اسکول اینڈ ریسورس سینٹر ترمیم ایکٹ 2026 کے ڈرافٹ بل کی منظوری دے دی۔ پنجاب کنٹرول آف خونڈا اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی گئی۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی تنظیم نو اور استعداد کار بڑھانے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں انسداد پرتشدد انتہا پسندی ایکٹ 2025 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ جدید صوبائی ٹریفک مینجمنٹ اینڈ کمانڈ سینٹر کے قیام کی منظوری دی گئی۔ داتا دربار ہسپتال کا انتظام محکمہ اوقاف کے زیر کنٹرول لینے کی منظوری دی گئی۔ گارمنٹ سٹی اور مختلف انڈسٹریل زونز میں پلاٹوں کی لیز اور کرائے کے قواعد و ضوابط کی منظوری دی گئی۔ پنجاب میں اسپیشل اکنامک زونز کی سہولت کے لیے LDA لینڈ یوزر رولز میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی و نجکاری کے 33ویں، 34ویں اور 35ویں اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق کی بھی منظوری دی گئی۔ سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط برقرار۔ 25 کلو واٹ تک سسٹم لگوانے کے لیے نیپرا سے لائسنس لینا ہوگا۔ سولر لگوا کر کنیکشن لینے والے صارفین کو آن لائن درخواست دینا ہوگی۔ رواں ماہ نیپرا کی جانب سے لائسنس کی شرط ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ شہر سمیت ملک بھر میں نیٹ بلنگ پروجیکٹ کے تحت سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط برقرار ہے۔ 1 سے 25 کلو واٹ تک سولر سسٹم لگوانے والے صارفین کو نیپرا سے لائسنس لینا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق 25 کلو واٹ تک فیس معاف کی گئی ہے۔ جنریشن لائسنس کے اختیارات نیپرا کے پاس ہیں۔ ترمیم کے تحت سولر سسٹم لگوا کر کنیکشن لینے والے صارفین کو آن لائن درخواست کے ساتھ لائسنس کے حصول کے لیے بھی نیپرا سے رجوع کرنا ہوگا۔ نیپرا لائسنس کے بغیر آن لائن پورٹل پر سولر صارفین درخواست جمع نہیں کروا سکتے، تاہم نیپرا کو جنریشن لائسنس بھجوانے پر صارفین کی درخواست منظور ہونے لگی ہیں۔ واضح رہے کہ وزارت پاور ڈویژن نے 25 کلو واٹ تک لائسنس کی شرط ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ ذرائع کے مطابق نیپرا کی جانب سے لائسنس کی شرط ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ بجلی چوری کی بنیاد پر ٹارگٹ لوڈ شیڈنگ دوا کا شکار۔ بجلی چوری کا سب ٹرانسفر
آن لائن بند کر دیا جائے گا۔ میٹیریل کی خریداری کا عمل دوبارہ شروع، ٹرانسفارمر سمیت دیگر میٹیریل کی خریداری کا ٹینڈر کر دیا گیا۔ 1 ارب 50 کروڑ سے سامان کی تنصیب ہوگی۔ لیسکو میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے بجلی چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کرنے کا میگا پروجیکٹ التوا کا شکار ہو گیا۔ منصوبے کے تحت ٹرانسفارمر سمیت دیگر املاک کی خریداری اور تنصیب کا ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا۔ رائے کے مطابق لیسکو میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹرانسفارمر سمیت دیگر املاک کی تنصیب ہوگی، جس کے تحت لیسکو نے ایک بار پھر میٹیریل کی خریداری کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ لیسکو نے ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے تحت ٹرانسفارمرز کی تنصیب کا منصوبہ بنایا، جس میں 900-1300 kVA جبکہ 1300-200 kVA کے ٹرانسفارمرز کو منصوبے میں شامل ہیں۔ میگا پروجیکٹ کے تحت بجلی چوری کا سبب بننے والے ٹرانسفارمرز کو آن لائن بند کر دیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 1 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبہ مکمل ہوگا۔ پی آئی روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے ناکارہ، پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی کے باعث مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کی بار بار شکایت کے باوجود فلٹریشن پلانٹ تاحال غیر فعال۔ پلانٹ کی بندش کی وجہ سے علاقہ مکین دور دراز سے پانی بھر کر لانے پر مجبور۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ آج ہی دیکھیں شہر میں گرمی کی شدت میں جس طرح سے اضافہ ہوتا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اس سے جو پانی کی شدت ہے، جو ڈیمانڈ ہے، یقیناً وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو پی آئی اے روڈ ہے وہاں پر قائم فلٹریشن پلانٹ ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے، غیر فعال ہونے کی وجہ سے جو مکین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ ایک بڑی آبادی یہاں پر رہائش پذیر ہے، اور یہاں پر فلٹریشن پلانٹ کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین نہ صرف پریشان ہے بلکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پانی کی قلت یہاں پر لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے اس کو ختم کروایا جائے۔ جو پانی ہے وہ بہت دور دراز علاقوں سے بھر کے جا کے لانا پڑتا ہے، اور یہاں پر جو لاکھوں مالیت کا فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا ہے، اس کی غیر فعال ہونے کی وجہ سے شہریوں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ جو پانی کی قلت ہے اس کا اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، اور شہری علاقہ مکین اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پانی کی قلت کو ختم کیا جائے، اور جو فلٹریشن پلانٹ ہے جو کہ لاکھوں مالیت کی قیمت سے بنایا گیا تھا، اس میں کچھ اگر ٹیکنیکل فالٹ ہیں اسے فوری طور پر ٹھیک کیا جائے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ توقیر آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھلا روڈ جوہر ٹاؤن کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند، علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پلانٹ کی بندش کے باعث انہیں دور دراز علاقوں سے پانی لانا پڑتا ہے۔ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے میں ناکام رہی ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ فلٹریشن پلانٹ پر لگے نل کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اطراف میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ شکایات تو کافی دفعہ کروائی ہیں، یہ تقریباً 1.5 ہو گیا ہے کہ یہ بند پڑا ہوا ہے۔ لوگ پانی کے لیے آتے ہیں لیکن پانی ملتا نہیں ہے، تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ چلے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ یہ کام تو کروائیں نا۔ حکومت پنجاب سے ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ یہ پانی والا جو فلٹر ہے نا اس کو چالو کروائیں۔ اور نئے مالی سال میں یکساں تعلیمی نظام اور طلباء کی استعداد جانچنے کا پروگرام۔ پنجاب حکومت نے گریڈ 5 اور گریڈ 8 کے اسسمنٹ کے لیے 1 ارب 37 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ حکومت نے یکساں تعلیمی نظام اور طلباء کی استعداد جانچنے کا پروگرام بنایا ہے۔ پنجاب حکومت نے گریڈ 5 اور گریڈ 8 کی اسسمنٹ کے لیے 1 ارب 37 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ فنڈز پہلے سرکاری اسکولوں میں طالبات کی حاضری بڑھانے اور بچیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ماہانہ وظیفہ پروگرام کے تحت مختص کیے گئے تھے۔ منصوبے کا مقصد طالبات کی اسکولوں میں 100% حاضری یقینی بنانا تھا۔ حکومت پنجاب کی منظوری کے بعد اب یہ رقم گریڈ اسسمنٹ سسٹم، مانیٹرنگ، نتائج کی تیاری اور انتظامی امور پر خرچ کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے تعلیمی معیار جانچنے کے نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طالبات کے وظیفہ پروگرام میں فنڈز کی منتقلی پر مختلف حلقوں میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ بڑی عید پر صفائی کے لیے بڑے فنڈز خرچ ہوں گے۔ صفائی آپریشن پر 23 کروڑ خرچ کرنے کی تیاری۔ لاہور بیس مینجمنٹ ایجنسی کا 2000 مشینری کرایہ پر لینے کا فیصلہ۔ شہر کے 9 ٹاؤنز میں بھاری مشینری تعینات کی جائے گی۔ نشتر ٹاؤن 3 کروڑ 19 لاکھ، سمن آباد کے لیے 2 کروڑ 94 لاکھ مختص کیے گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کے لیے کروڑوں روپے کے ٹینڈرز جاری کر دیے گئے۔
लाहौर में 4 रोजा खुसूसी सफाई प्लान के तहत भारी मशीनरी किराए पर लेने का फैसला किया गया। 9 टाउन्स में 2000 से ज्यादा मशीनरी तैनात, अखराजात 23 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का मौकिफ है कि मशीनरी खरीदने के बजाय किराए पर लेना ज्यादा मौसर और कम खर्च है। लाहौर के लिए 979 डंपर, 330 एक्सकवेटर, 452 ट्रॉलियां और 199 लोडर किराए पर लिए जाएंगे। अलामा इकबाल टाउन में 6 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से 274 डंपर और 82 एक्सकवेटर फराहम किए जाएंगे। निश्चय टाउन के लिए 3 करोड़ 19 लाख, समनाबाद के लिए 2 करोड़ 94 लाख, गुलबर्ग टाउन के लिए 2 करोड़ 47 लाख फराहम किए जाएंगे। रावी टाउन के लिए 1 करोड़ 19 लाख, शालीमार टाउन के लिए 1 करोड़ 96 लाख और वाघा टाउन के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। 13 मई से शहर में आर्जी मवेशी मंडियां फाल करने का ऐलान। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए हुकाम मुतहरिक। मंडियों के मकामात पर पानी, वॉशरूम्स और लाइटों की तंसीब जारी। ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 5 आर्जी और 1 मुस्तकिल मंडी समेत कुल 6 मवेशी मंडियां कायम होंगी। ईद उल अजहा के पेश नजर 13 मई से लाहौर में आर्जी मवेशी मंडियां फाल हो जाएंगी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के तहत शहर में 5 आर्जी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जिसके लिए हुकाम की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। 3 रोज बाद लगने वाली मंडियों के लिए बाद मुकामात पर व्यापारी अभी से पहुँचना शुरू हो चुके हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी कैसर हबीब के मुताबिक ईद उल अजहा के लिए सगियां, वाघा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, बरकी रोड, LDA सिटी और रायमंड में आर्जी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी को मुस्तकिल बुनियादों पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए फाल रखा जाएगा। लाहौर में शाहपुर कांजरा सबसे बड़ी मंडी सेल पॉइंट डिक्लेयर हुआ। इसके अलावा 5 पॉइंट डिक्लेयर किए गए हैं, जिनमें सगियां, LDA और हमारा कैंट, रायवेंट और हमारा छठा पॉइंट है वाघा। ये 6 पॉइंट्स हैं और ये अभी 13 तारीख से इंशाल्लाह ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। COO के मुताबिक इन तमाम पॉइंट्स पर व्यापारियों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। शाहपुर कांजरा में चार्जेस मुआहदे के मुताबिक होंगे। जो शाहपुर मंडी है, क्योंकि ये परमानेंट मंडी है, लेकिन वो 10 दिन के लिए ये सेल पॉइंट डिक्लेयर किया गया है। इसमें चार्जेस एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर लेगा। जो बाकी 5 पॉइंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और उनमें सहूलियात हर किस्म की दी जाएंगी। मंडियों में सिक्योरिटी के लिए पैरा फोर्स और पंजाब पुलिस तैनात होगी। महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122 और लाइव स्टॉक हुकाम भी अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 30 परवासें मनसूख। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, कतर जाने वाली 8 परवासें मनसूख, जबकि 20 परवासें घंटों ताखीर का शिकार हुई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 30 परवाजें मनसूख हुई। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, कतर जाने वाली 8 परवाजें मनसूख, 20 परवाजें घंटों ताखीर का शिकार हुई। कराची एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 12 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 6 परवाजें मनसूख हुई। सियालकोट एयरपोर्ट और मुल्तान एयरपोर्ट से 2-2 परवाजें मनसूख हुई। लाहौर में रात गए मौसम की खराबी के बाइस अंदरून मुल्क जाने और आने वाली 20 परवाजें मुतासिर हुई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल से कराची जाने और आने वाली 6 परवाजें, कराची से लाहौर और इस्लामाबाद की 8 परवाजें मुतासिर हुई। मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर से 6 परवाजें मुतासिर हुई। आपको बताएं, पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास मारका-ए-हयात बनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और शोहदा को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। हुकूमती अपोजिशन अरकान ने तकारीर में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, कौमी यकजहती और मारका-ए-हक की कामयाबी पर इज़हार ख्याल किया। पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने मारका-ए-हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर करारदाद दीवान में पेश की, जो मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम हर किस्म की नस्ली, मजहबी और ग्रोही तकसीम से बालातर होकर मुल्क की खुदमुख्तारी और दफा के लिए मुत्तहिद है। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत अरकान असम्बली ने भी मारका-ए-हक को कौमी इत्तेहाद, अस्करी हिकमत अमली और अवामी हिमायत की बड़ी मिसाल करार दिया। वॉर को तस्लीम किया है कि ये पाकिस्तान ने जीती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मारका-ए-हक को तस्लीम किया है, ऑपरेशन बयानुल मरसूस को तस्लीम किया है। और ये जनाब स्पीकर मैं नहीं कह रहा, ये आज US प्रेसिडेंट कह रहे। अपोजिशन अरकान ने भी अपनी तकरीर में अफवाज पाकिस्तान, पाक फिजाइया और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा कि फौज और मुल्क दोनों हमारे हैं, दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हुकूमती अरकान ने कहा कि मारका-ए-हक के बाद पाकिस्तान खित्ते में एक मजबूत दिफाई कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया है।
सिपाही सालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल आसिम मुनीर साहब और तमाम फौजों के सरबराहान और तमाम इंटेलिजेंस के सरबराह और प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और ये कौम, इन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं सर, जो ऐसे मुश्किल वक्त में जहां इकॉनमी का हालात अच्छे नहीं थे मगर अपने से बड़े दुश्मन से लड़ बैठे। जनाब स्पीकर, मुझे उस पड़ोसी मुल्क के चैनल्स पे बाज़ औक़ात बात करने का मौका मिलता है। मैंने उनकी तकब्बुर से भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी रऊनत से भरी गुफ्तगू सुनी, उनके ज़ालिमाना तबसरे सुने, लेकिन 2 ही दिन में 48 घंटे में इसे कहते हैं कि जब मुजाहिद जज्बा शहादत से सरशार होकर यह सोच लेता है कि इस जिंदगी से करोड़ गुना बेहतर शहादत की मौत है तो फिर दुश्मन पसपा ही होते हैं। पंजाब असम्बली के खुसूसी इजलास में शोहदा और कौमी यकजहती को खराज तहसीन पेश किया गया। मार्ग हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को मुल्क की तारीख का अहम बाब करार दिया गया। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पंजाब में रेलवे रूट्स की अपग्रेडेशन से मुतालिक अहम जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ का ख़ुसूसी जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक दुनिया के जदीद तरीन रेलवे मॉडल्स का मुताला करने के बाद अपग्रेडेशन मनसूबों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे के तहत 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत ये मनसूबा पूरे पंजाब को जदीद रेलवे नेटवर्क के जरिए आपस में मुंसलिक करेगा। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मीटिंग, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अज़मत महमूद की इजलास में शिरकत, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए डॉक्टर्स और नर्सिस की मुस्तकिल भर्तियाँ करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला सेहत इक़दाम के हवाले से वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला एडल्ट कार्डिक सर्जरी, वज़ीर आला प्रोग्राम बराए कैंसर पेशेंट और वज़ीर आला प्रोग्राम बराए स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से पब्लिक फीडबैक का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी, सर्विस का मयार बेहतर बनाने और मरीजों की आसानी के लिए बेहतरीन मॉनिटरिंग की अहमियत पर जोर दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में लाखों मरीज मुस्तफ़ीद हुए, सर्जरीज की गईं, जबकि अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम की गईं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 100% मेरिट पर हज़ारों नए डॉक्टर नर्सों की भर्ती भी अमल में लाई जा रही है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए EI और खुसूसी इक़दामात अली डार ने लाहौर एयरपोर्ट पर मक्का रूट इनिशिएटिव का दौरा किया। उन्होंने सऊदी हुकाम की दावत पर आज़मीन हज को रुखसत किया। अली डार ने कहा कि मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन और बैजिंग टैगिंग पाकिस्तान की ही मुकम्मल कर दी जाती है, जिससे सऊदी अरब पहुंचने के बाद आज़मीन को किसी इजाफी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि मक्का रूट इनिशिएटिव आज़मीन हज के लिए एक मिसाली सहूलत है जो सफ़र हज को मज़ीद आसान, मुनज़्ज़म और पुरसकून बनाता है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत पंजाब अवामी सहूलत और बेहतरीन इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। लॉकडाउन से ताजरों की चीखें निकल गईं, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं निकल रही और नाबिल। रिटेल के ताजरों को 10 बजे तक रिलीफ दिया जाए। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो रही है, हुक्मरान मार्के मईशत पर मुस्तकिल पॉलिसी बनाए, हुकूमत ने फौरी फैसला ना किया तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। प्रेस क्लब में सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मार्का हक पर कौम को मुबारकबाद पेश की। मार्का हक का जो जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें लाहौर की मार्केटों में झंडे भी लगाए गए, केक भी काटे गए, रैलियां भी निकाली गईं, कि मैं आज फिर अपने मुतालबात बताने से पहले मैं अपने तमाम कौम को, क्योंकि ये फतह मुल्क पाकिस्तान की फतह थी, अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने हमें मार्के हक की फतह नसीब फरमाई। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि होलसेल मार्केटों को 8 बजे बंद होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिटेलर्स परेशान हैं। होलसेल मार्केटों को
کوئی فرق نہیں پڑتا وہ 8 بجے بھی اگر بند ہوں. ریٹیلر مارکیٹیں جو ہمارے ریٹیلر ہیں وہ سخت پریشان ہیں. لوگوں سے نہ تو اپنی لیبر کی تنخواہیں نکل رہی ہیں اور نہ ہی ان سے کرائے نکل رہے ہیں, اور آئے روز کبھی حکومت کی طرف سے ٹائم جلدی کر دیا جاتا ہے, کبھی حکومت کی طرف سے 2 گھنٹے بڑھا دیے جاتے ہیں. اور خدارا تاجر کو مذاق مت سمجھیں, یہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پولیس صرف رات 8 بجے مارکیٹ بند کروانے آتی ہے اور دکانداروں کو تذلیل کرتی ہے. رات کو آج میڈیا 8 بجے کے بعد 10 بجے آ جائے, 10 بجے آ جائے, میں آپ کو سٹور کھلے ہوئے دکھاؤں گا, میں آپ کو کھوکھے شٹر گرے ہوئے اور اس کے اندر کام ہوتا ہوا دکھاؤں گا, اور وہاں سے پیرا کو گزرتے بھی دکھاؤں گا. اگر یہ رائٹ سائڈ پہ کھوکھا کھلا ہے نا تو وہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہوئے گزر جائے گا, جب واپس آئے گا تو وہ رائٹ کو دیکھے گا, لیفٹ کو دیکھے گا ہی نہیں. یہ جو ناانصافی ہے اس کی وجہ سے کیا ہمارے تاجروں میں بھی ایک دوسرے کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ جی وہ کما رہا ہے تو میں نہیں کما رہا. لہٰذا یہ پیرا فورس کا جو طریقہ کار ہے اس کو بدلا جائے. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے, مجبور نہ کیا جائے. کیمرامین آغا زین کے ساتھ سعید احمد, سٹی 42. عید قربان کے لیے خریدا گیا سٹاک فروخت نہیں ہو پا رہا. مرکزی تنظیم تاجران کے صدر کاشف چودھری کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں خوف شبہ اضافہ ہو چکا ہے. پریس کلب میں ملک کی تاجر تنظیموں کی قیادت نے پریس کانفرنس کی. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تاجروں کا عید قربان کے لیے خریدا گیا سٹاک فروخت نہیں ہو پا رہا. صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری اور آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر حاجی محمد اشرف بھٹی نے کہا FBR اصلاحات کے نام پر پوائنٹ آف سیلز کے نفاذ جرمانوں اور گرفتاریوں کے ذریعے تاجروں کو ہراساں کر رہا ہے. چھوٹا تاجر جو عید آ رہی ہے وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں. میرے پاس لاہور میں اکثر مارکیٹ کے لوگ آ رہے ہیں, بھٹی صاحب خدا رہا ٹائم بڑھوائیں. پھر اب کوشش کرتے ہیں حکومت کو ٹائم فوری بڑھا دینا چاہیے, بلکہ آج ہی ٹائم بڑھانا چاہیے. 10-12 دن تو رہ گئے عید میں, تو اگر یہ نہیں بڑھے گا تو یہ ظلم ہوگا تاجروں کے ساتھ, عوام کے ساتھ. چیئرمین انجمن تاجران لاہور وقار احمد میاں کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پالیسیاں تاجروں کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہی ہیں. جو تاجر دوست حکومت ہو اور تاجر اس میں پریشان ہو. اگلی بات میں کہہ کے بات ختم کروں گا کہ مجھے جتنا عرصہ بھی ہو گیا تاجر سیاست میں یہ بات کہنے پہ آج مجبور ہو رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تاجر کے ذریعے اس ملک کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. جب کسی ملک میں تجارت ہی نہیں ہوگی, تاجر خوشحال نہیں ہوگا, تو وہ ملک کیسے چلے گا. صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان ملک خالد محمود کا کہنا تھا کہ اصلاحات اور تنظیم نو کے نام پر تاجروں کو بلا جواز تنگ کیا جا رہا ہے. ہم یہ ان کے حکومت پاکستان سے اور خاص کر پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے, کھلا ٹائم دیا جائے تاجروں کو, اور یہ جو پیرا فورس ہے اس کے خلاف اس کی گنڈا گردی کو ختم کیا جائے. ہمیں یہ فوری طور پر عمل ہونا چاہیے. ہم تاجروں کو مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اور شٹر ڈاؤن کی طرف آئیں. پریس کانفرنس میں پیٹرن ان چیف تنظیم تاجران آغا ذوالفقار, جنرل سیکرٹری لالا یاسر, نائب صدر میاں ہارون, شہزاد اشرف بھٹی شریک ہوئے. صدر ٹیکسٹائل ٹریڈرز رانا ندیم, عبد الودود دالوی, ناصر انصاری, محبوب سرکی, SM اختر شریک تھے. کیمرامین آغا زین کے ساتھ سعید احمد, سٹی 42. IG پنجاب عبد الکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات. IG پنجاب نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے, فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے. شہید کانسٹیبل امتیاز حسین کی والدہ کی پوتے کی بھرتی اور مالی امداد کی درخواست پر ایڈیشنل IG پنجاب کو زیر غور لانے کی ہدایت کی. لیڈی کانسٹیبل رخسانہ حسین کی سروس بحالی کی درخواست پر DIG اسٹیبلشمنٹ 1 کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی. شہید کانسٹیبل اختر عباس کی اہلیہ کی گھر فراہمی کی درخواست پر ایڈیشنل IG پنجاب کو ہدایات جاری کی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان آئے بنگلہ دیش کے سینئر سول سرونٹس کے وفد نے لاہور کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کا دورہ کیا. وفد نے مسجد وزیر خان, شاہی حمام, مینار پاکستان, اندرون شہر کے مسالہ بازاروں اور روایتی دستکاریوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. مزار اقبال پر حاضری بھی دی. وفد نے ہسٹری بائی نائٹ گائیڈڈ ٹور اور نیشنل ہسٹری میوزیم میں AI پر مبنی نمائشوں کا مشاہدہ بھی کیا.
کہ لاہور شاپنگ فیسٹیول کا آغاز 15 مئی سے ہوگا۔ پیڈل ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 100 سے زائد ٹیمیں حصہ لیں گی۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ کی پریس کانفرنس۔ لاہور شاپنگ فیسٹیول اور پیڈل ٹورنامنٹ کے حوالے سے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل اور سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ نے پریس کانفرنس کی۔ کہا کہ لاہور شاپنگ فیسٹیول 15 مئی سے شروع ہوگا، جس میں 160 سے زائد سٹالز، معروف برانڈز اور فیملیز کے لیے خصوصی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ فیسٹیول میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ پیڈل ٹورنامنٹ 14 مئی سے شروع ہوگا، جس میں ملک بھر سے 100 سے زائد ٹیمیں حصہ لیں گی۔ لاہور کے رنگوں کو اور لاہور کا اپنا ایک ثقافتی جو امیج ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس ہفتے 15 سے 17 تک لاہور شاپنگ فیسٹیول ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی 14 سے 17 تک ہم اپنا ایک پیڈل ٹورنامنٹ بھی کروا رہے ہیں۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ نے کہا کہ ایونٹس مقامی کاروبار، برانڈز اور نوجوانوں کے لیے بہترین مواقع فراہم کریں گی۔ لاہور چیمبر کا ہمارا ایک روایت رہی ہے کہ ہم بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادر ایکٹیویٹیز کو بھی لے کے چلتے ہیں، اور یہ ہمارا وعدہ تھا فار دا نیو انٹرپرینیورس، نیو اسٹارٹ اپس کے لیے کہ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ایک ایکسپو کا ضرور انتظام کریں گے کہ جہاں پر آپ اپنے پروڈکٹس کو جو ہے ڈسپلے کر سکیں اور آپ کو سبسڈیزی پرائز کے اوپر جو ہے سٹال ملے۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران رانا نثار، شبان اختر اور فردوس نثار بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ لاہور شاپنگ فیسٹیول اور پیڈل ٹورنامنٹ سے شہریوں کو معیاری تفریح اور صحت مند سرگرمیوں کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ عید قربان کی آمد شہریوں نے 15 روز قبل ہی قربانی کے جانوروں کو اپنا مہمان بنا لیا۔ گوال منڈی کے کنگ اور گڑی شاہ کے راجو کے نخرے ہی نرالے ہیں۔ ان کے جسامت، خوراک اور وزن کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ عید الاضحیٰ ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے۔ لاہور کے باسی 2 ہفتے قبل ہی قربانی کے جانوروں کی سیوا کرنے میں مگن ہو گئے۔ آپ کو ملواتے ہیں گوال منڈی کے کنگ سے، جس کا قد 5 فٹ 11 انچ ہے۔ صبح سویرے دودھ سوڈا پیتا ہے، دانے کے ساتھ دیسی گھی بھی لیتا ہے اور ہاضمے کے لیے پان کا شوق رکھتا ہے۔ یہ ہر چیز کھاتا ہے، اس کو رات کو دودھ سوڈا بھی پلاتے ہیں، دودھ سوڈا بھی پیتا ہے، اور سب سے بڑی آئس کریم کو بھی عادت ڈالی ہے۔ لاہور سے گوال منڈی میں آیا، اس کو آئس کریم بھی کھلاتے ہیں، یہ آئس کریم بھی روز کھاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی ہے پان کھاتا ہے، کیونکہ میں جب سے اس کی خدمت کر رہا ہوں، لاچت پر سونف خوشبو میں پان کھاتا ہوں، تو میں اس کے پاس جب بیٹھتا تھا یہ میری طرف، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھتا تھا۔ میں کہا یہ چیک کر کے دیکھو، میں نے اس کے منہ پہ پان جب رکھا تو اس نے پان بڑے شوق، اب ڈیلی اس کو 2 پان بھی ملتے ہیں، اسپیشل بھگوان پورے سے آتے ہیں اس کے پان، اور دودھ بھی اس کو بڑا VIP اس کو جو ہے خالص دودھ، اس میں کبھی دودھ سوڈا بنا کے، کبھی کوک ڈال دی، کبھی روح افزا ڈال دی، ماشاءاللہ دودھ بھی بڑے شوق سے پیتا ہے۔ صبح ناشتے میں بھی اس کی VIP خوراک ہے۔ گڑی چاؤ کے راجو کی کیا ہی بات ہے، صبح دہی کی لسی اور رات کو خالص دودھ سے سیوا کی جاتی ہے۔ اس کو ہمارے پاس ہوئے 10 مہینے ہو گئے ہیں، یہ اس کے منہ سے 2 دانت ہے، اور اس کا وزن جو ہے نا 130 کلو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ خوراک جو ہے صبح اس کو لسی دی جاتی ہے دہی کی، اور رات کو دودھ دیا جاتا ہے، اور صبح پٹھے دیے جاتے ہیں، اور ویسے اس کی مطلب اس کی رات کو اس کی سیر سر کرائی جاتی ہے اس کو۔ شہری کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے اونٹ ہو، بیل یا پھر چھوٹا جانور، چند دنوں کی پرورش ان کے اندر انس اور محبت پیدا کر دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں محبت، قربانی، استقامت اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس تہوار کی اصل روح کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں بھی اثار اور قربانی کو فروغ دیں۔ کیمرہ مین خرم سندھو کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔